خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے 2 مقامات سے 2 آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ انہی 2 آیتوں کے حوالے سے چند باتیں آج کے خطبہ جمعہ میں ہوں گی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا جو آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور گنتی کے 3 دن یا 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ اگر 30 کا مہینہ ہوا تو 3 دن ہے، اگر 29 کا مہینہ ہوا تو 2 دن اور باقی رہ گئے ہیں۔ یہ مہینہ برکتوں رحمتوں سے، اللہ کے انعامات سے اور اس کے مغفرت سے پر مہینہ یہ ہمیں ملا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اپنے اختتام پر آ پہنچا ہے۔ یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور اپنی زندگی کے اپنے اعمال کے سدھارنے کے لیے جو 11 مہینوں کے اندر کوتاہیاں ہوتی ہیں اسے درست کرنے کے لیے اور اگلے 11 مہینے کے لیے ٹرینڈ ہونے، تیار ہونے، مشق کرنے کے لیے اللہ نے دیا تھا۔ اس مہینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب مہینہ شروع ہوا اللہ کی عبادات میں لگ گئے، مہینہ ختم ہوا پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ یعنی رمضان شروع ہوتے جب شیطان قید کر دیا گیا تو شیطان کا داؤ یا شیطان کا جال، شیطان کا فریب ہم سے جب دور ہوا تو ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کے ذکر و اذکار میں، اللہ کے دین کی طرف مائل ہونے میں لگ گئے۔ اور جیسے ہی رمضان ختم ہوا، شوال کا چاند نکلا، شیطان آزاد ہوا، پھر ہم اس کے دوست بن کر کے، اس کے ساتھی بن کر کے پھر اپنے پہلے طریقے پہ آ جائیں، تو اس لیے رمضان نہیں آیا تھا۔ اور رمضان کے روزے کی فرضیت کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، یعنی تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ اے مومنو تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے تمہاری اولاد اور تمہارے مال و دولت تمہیں غافل نہ کریں۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اللہ نے 2 ہی چیزوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ یہی 2 چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کرتی ہیں، جو ہمیں اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہیں۔ آدمی کبھی اولاد کی محبت میں، اولاد کے ساتھ ٹائم پاس کرنے میں، اور کبھی اولاد کے فیوچر، اس کے مستقبل کو، اس کے دنیا کی زندگی کو بنانے میں، اور کبھی خود کے لیے مال جمع کرنے میں آدمی اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے جائیں۔ تو اللہ نے کہا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اولاد کی محبت، مال کی محبت یہ فطری ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، اللہ نے فرمایا کہ زین للناس، لوگوں کے لیے خوبصورت بنا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، آراستہ اور پیراستہ کر دی گئی۔ کیا چیز؟ حب الشہوات، خواہشات نفس کی محبت، شہوات کی محبت۔ اور اس شہوات کی محبت کیا ہے؟ اللہ نے اس میں کئی چیزوں کا ذکر کیا جو من جملہ 3 چیزوں میں آتی ہیں۔
من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومہ، پوری اللہ نے تفصیل آگے ذکر کیا، جو سب ایک ہی میں سمٹ کر آ جاتے ہیں۔ کیا کیا ہے؟ عورتوں کی محبت، والبنین بیٹوں کی، اولاد کی محبت، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور سونے چاندی کے خزانے جمع کرنے کی محبت، اور اس کے بعد گھوڑے کا، کھیتیوں کا، تمام چیز کا ذکر آیا جو سب سمٹ کر کے مال میں آ جاتے ہیں۔ یعنی تین چیزوں کی، عورت کی محبت، اولاد کی محبت اور مال کی محبت، ان تین چیزوں کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، آراستہ کر دی گئی، پیراستہ کر دی گئی، اور اسی تین چیزوں کے اندر آدمی جو ہے مصروف ہو کر کے، مشغول ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ تو اللہ نے وہاں یہ کہا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ، اور یہاں کا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، مطلب کیا ہے کہ ان کی محبت فطری ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اللہ کی یاد سے تمہیں دور نہ کریں، اور تم کہیں موسمی اللہ کے بندے بن کر کے نہ رہ جاؤ کہ موسم آیا رمضان کا، اللہ کے بندے بن گئے، موسم ختم ہوا پھر شیطان کی دوستی کو قبول کر لیا، شیطان کے اتباع کرنے لگ گئے، اس کے بہکاوے میں آ گئے، تو یہ موسمی چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کہ اے نبی، یہاں نبی کو خطاب ہے لیکن مراد یا خطاب تمام امت کو ہے کہ تم اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو اس حمد کے ساتھ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور تم سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، جو اللہ رب العالمین کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، ان میں تم بن جاؤ۔ اور کیسے؟ رمضان کا چاند دے کر کے سجدے کے لیے آ جاؤ، تراویح کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، اور پھر شوال کا چاند نکلے غائب ہو جاؤ، نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، آگے اللہ نے اور تصریح کیا کہ اپنے رب کی عبادت کرو، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرو، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ یقین آ جائے۔ یقین سے مراد موت یا قیامت، یعنی موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرو، جب تک موت نہیں آ جاتی ہے تب تک اللہ کی عبادت کرو۔ اور اگر جو ہے قیامت مراد لیں تو قیامت مراد لینے میں جیسا کہ موت کو قیامت صغریٰ کہا گیا، یعنی چھوٹی قیامت ہی ہے، ہر انسان کے لیے اس کی موت قیامت کی پہلی سیڑھی ہے، اسی لیے اس کو قیامت صغریٰ کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آخر تک، جب تک تمہارا خاتمہ نہ ہو جائے، تمہاری موت نہ ہو جائے، تب تک اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کی عبادت کسی موسم میں، اللہ کی عبادت کسی مخصوص مہینے میں، اللہ کی عبادت کسی مخصوص تاریخ اور دن میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی عبادت روز ہے، پوری زندگی ہے، جب تک ہوش و حواس برقرار ہیں تب تک اللہ کی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو کھڑے ہو کر کے، اگر کھڑے ہو کر کے استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر کے بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھو، یعنی چھوٹ نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت
جب تک ہوش و حواس برقرار ہیں، جب تک آدمی زندہ ہے، ہوش میں ہے، تب تک اس کے اوپر اللہ کی عبادت فرض ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، یعنی موسمی نہ ہو، جذباتی نہ ہو، بلکہ اس پر ہمیشہ پابند رہے کہ ایک عمل کرنا شروع کیا تو ہمیشہ اس کو کرتے رہے، جب تک اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، تب تک اس پر پابند رہے، کاربند رہے۔ وہ عمل اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ امام کائنات علیہ السلام جس عمل کو انجام دیتے تھے اس پر مداومت برتتے تھے، ہمیشگی برتتے تھے، اور اس کام کو ہمیشہ انجام دیتے تھے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال حدیث کے اندر ملتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھے، اور ظہر کی نماز میں ایک وفد آ گیا، ایک قافلہ آ گیا، لوگ ملاقات کے لیے آ گئے۔ تو ظہر کی نماز کے بعد فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے باتوں میں مصروف ہو گئے، اور ظہر کے بعد کی جو 2 سنتیں ہیں وہ آپ سے رہ گئی، نہیں پڑھ پائے۔ عصر کا وقت ہو گیا، باتوں میں مصروف رہے۔ پھر جب آپ نے عصر کی نماز پڑھی تو عصر کی نماز کے بعد وہ 2 سنتیں ادا کی، ظہر کے بعد کی 2 سنتیں عصر کی نماز کے بعد ادا کی۔ چونکہ عصر کے بعد اللہ کے رسول نے ایک عبادت کر لی، 2 رکعت نماز پڑھ لیا۔ ایک مرتبہ پڑھا کب؟ عذر کی بنیاد پہ، کہ ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، اس کو عصر کے بعد پڑھا۔ لیکن اللہ کے رسول کا جو طریقہ تھا کہ جس وقت جو نیک اعمال شروع کرتے تھے اس پہ مداومت برتتے تھے، اس مداومت برتنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ اس کی پوری تفصیل ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے گھر میں آئے، عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ میرے پاس انصار کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، لہٰذا میں نہ جا سکی، میں نے اپنی لونڈی کو بھیجا اور کہا جاؤ اللہ کے رسول کے قریب کھڑی ہو کر کے کہو کہ ام سلمہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی آپ نے عصر کے بعد کوئی نفل اور سنت پڑھنے سے، نماز پڑھنے سے منع کیا تھا، اور یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی جواب دے تو سنو، اور اگر اشارہ کرے دور ہونے کا تو تھوڑی دور ہو کر کے انتظار کرو، یہاں تک کہ آپ نماز ختم کر کے کوئی جواب دے۔ لوٹی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کھڑی ہوئی اور عائشہ سے کہا کہ اللہ کے نبی، ام سلمہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور یہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہاتھ سے دور رہنے کا اشارہ کیا، وہ تھوڑا سائیڈ میں ہٹ کر کے دور ہو کر کے بیٹھ رہی۔ جب آپ نے نماز ختم کیا تو کہا کہ میری جو ہے ظہر کے بعد کی 2 سنتیں وفد سے ملاقات کی وجہ سے رہ گئی تھی، میں نے اس کو ادا کیا ہے، اور جب اس کو عصر کے بعد ادا کیا تو ہمیشگی برتتے ہوئے 2 رکعت پڑھنے کا معمول بنا لیا۔ تو اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کرتے تھے کسی کام پہ مداومت برتنے کی، کہ ہمیشگی برتا جائے۔ اور فرائض میں یا سنن مؤکدہ کے اندر اس میں تو اور لازم ہے، فرائض سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے۔ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھے تو فرائض سے تو چھٹکارا ہی نہیں ہے، ہم فرائض میں موسمی بن جاتے ہیں، نوافل میں، مستحبات میں یا سنتوں میں ہم پابندی کیا کریں گے؟ ہماری تو عادت بن چکی ہے فرائض میں موسمی بننے کی، کہ فرض نماز میں، فرض روزے میں،
فرض چیزوں میں ہم جو ہے موسمی بن جاتے کہ موسم آیا لگ گئے، موسم گیا چھوڑ دیے. تو ایسا نہیں. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرو جب تک یقین یعنی موت نہ آ جائے. موت کے آنے تک اللہ کی عبادت کرو. اور یہ رمضان کے مہینے میں جو ہم نے ٹریننگ لیا، جو ہم نے سیکھا، اس پر 11 مہینے پابند رہے. ایسا نہیں کہ رمضان آیا نمازوں میں لگ گئے، رمضان آیا روزے میں لگ گئے، رمضان آیا صدقہ خیرات میں لگ گئے، رمضان میں آیا انفاق فی سبیل اللہ میں لگ گئے، اور رمضان ختم ہوا سب کچھ ختم. عید کا چاند نکلا، بجائے اللہ رب العالمین کے تسبیح بیان کرنے کے، تکبیر بیان کرنے کے، شاپنگ میں لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے. حتیٰ کہ عید کا چاند نکلنے کے بعد عشاء کی جماعت میں 2 حصہ لوگ کم ہو گئے. مغرب میں سب موجود تھے، چاند نکل آیا، شیطان چھوٹا، 2 حصہ لوگ عشاء کی نماز میں کم ہو گئے. مطلب کیا ہوا؟ یہ ہم رمضان کے ختم ہونے کی خوشی منا رہے ہیں کہ رمضان ختم ہو جائے. ہم اکتا چکے ہیں، روزہ رکھ کے تھک چکے ہیں، نماز پڑھ کے تھک چکے ہیں کہ کب ہمارا ساتھی آزاد ہو اور کب ہم اس کے ساتھ مل کر کے ان سارے جھنجھٹوں سے چھٹی پا جائیں. اور اگر ایسا ہی ہے، رمضان بھاری پڑتا ہے، اللہ کی عبادت بھاری پڑتی ہے، تو یقین مانیے کہ چاند نکلنے کے بعد جو ہم خوشی مناتے ہیں، وہ ہماری عید کو جو خوشی ہے وہ رمضان کے پورا کر لینے کا، اللہ کے احکام کو پورا کر لینے کی خوشی نہیں ہے. وہ اصل خوشی ہے شیطان کے چھوٹ جانے کا، شیطان کے آزاد ہو جانے کی ہم خوشی منا رہے ہیں. اس لیے کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کے احکام کو پورا کرنے کی خوشی منا رہے ہوتے، روزہ مکمل کرنے کی خوشی مناتے، تو ہم اللہ کے احکام پہ ڈٹے رہتے اور اللہ کے احکام کو ہم اپنائے رکھتے. اور اس رمضان میں جو ہم نے ٹریننگ لی، جو ہم نے اس میں سیکھا، جو اپنی تربیت کی، اس پر ہم کاربند رہتے. اللہ نے رمضان کا مہینہ اسی لیے دیا، شیطان کو اسی لیے قید کیا تاکہ شیطان تمہارے پیچھے نہ رہے اور تم اللہ کی عبادت کی عادت ڈال لو. لعلکم تتقون، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ. 11 مہینے جو تمہارے اندر سستی کاہلی تھی، 11 مہینے جو کوتاہی تھی، وہ کوتاہی تمہارے اندر سے دور ہو جائے، تم ٹرینڈ ہو جاؤ، تمہارے اندر چستی اور پھرتی آ جائے. اور اگر یہ نہیں ہو پایا تو یقین مانیے کہ اللہ نے روزے کی فرضیت کا جو مقصد بتایا تھا، وہ مقصد ہم نے حاصل نہیں کیا. کہ روزے کی فرضیت کا مقصد تھا لعلکم تتقون، ہمارے اندر تقوی نہیں آیا تو ہم نے وہ مقصد حاصل نہیں کیا. اور لاسٹ میں پچھتاوا نہ ہو، کہیں ہمیں اس وقت کے چھوٹ جانے کا جو ہے افسوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد کہا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ نے کہا وَأَنفِقُوا، تم خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اس میں سے جو ہم نے تمہیں روزی دیا ہے، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے اس میں خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے، یعنی موت کے آنے سے پہلے اللہ کی عبادت پر پابند ہو جاؤ. اللہ کے دیے ہوئے روزی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. اور اگر موت آ گئی، موت کا پیغام آ گیا، موت کے آثار آ گئے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ،
تو آدمی کہنے بیٹھ جائے کہ اے میرے پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی دیر، اجل قریب، قریب کی مدت، تھوڑی سی مدت اور کیوں نہیں دے دیا، تھوڑا مہلت کیوں نہیں دے دیا؟ کس لیے؟ یہ نہیں کہے گا دنیا اور جمع کر لیتے، بیٹے کے لیے ایک دکان اور کھول دیتے، ایک روم اور لے کر کے دے دیتے، فلاں کی شادی کر دیتے، فلاں کو جو ہے نوکری پہ جاب پہ لگا دیتے، نہیں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے اللہ تھوڑی سی مہلت دے دیتا، موت کو تھوڑا سا پیچھے کر دے، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں صدقہ کروں، میں اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کر لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالح لوگوں میں بن جاؤں۔ تو یہ وقت، یہ پچھتاوے کا وقت آنے سے پہلے ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا، اپنے کردار کو سدھارنا ہوگا، اپنی زندگی کے روٹین کو بدلنا ہوگا، اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ یہ بھی جملہ خیر غلط ہی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکالا جاتا ہے، اس لیے کہ ہماری پیدائش ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہماری پیدائش اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ عبادت کے لیے ہم کو وقت نہیں نکالنا ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی عبادت ہے، ہمیں دنیا داری کے لیے وقت نکالنا چاہیے، یعنی عبادت میں سے کچھ حصہ اور کچھ ٹائم ہم نکال کر کے روزی روٹی کمائیں، باقی ٹائم اللہ کی عبادت میں دیں۔ لیکن الٹا ہو گیا، سارا ٹائم ہم دنیا میں دے دیتے ہیں اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے کی بات آ جاتی کہ تھوڑا وقت نکالو اللہ کی عبادت کے لیے، جبکہ اصل یہ ہے اور سائیڈ کا وہ ہے۔ اصل اللہ کی عبادت ہے کہ پورا وقت، پوری ٹائم، پوری زندگی ہماری اللہ کی عبادت کے لیے ہونی چاہیے، اور اپنی روزی روٹی کے لیے، اپنی زندگی کی بقا کے لیے، اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس میں سے وقت نکال کر کے دنیا کمانا چاہیے، لیکن ہم نے اس کا الٹا کر دیا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا، اپنی پیدائش کا مقصد سمجھنا ہوگا، اور یہ مہینے میں جو ہم نے ٹریننگ لی ہے اس کو باقی 11 مہینوں میں برقرار رکھنا ہوگا، اپنے حالات کو سدھارنا ہوگا، تبھی جا کر کے روزے وغیرہ کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے انہی چند باتوں پہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم گنہگار خطا کار ہیں، لیکن اللہ تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوتے، تیرے احکام سے بغاوت نہیں کرتے۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، اور نیک اعمال کو خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے والدین جو زندہ ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں اپنی عافیت میں لے لے، اور اللہ ہم میں سے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ انہیں عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، عذاب محشر سے محفوظ فرما لے، بچا لے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرما، جہنم کے عذاب سے تمام لوگوں کو بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه